अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जानेंगे जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, 27 रजब की ख़ास इबादतें क्या क्या है, 27 रजब के रोज़े की नियत कैसे करें, 27 रजब की नमाज की फ़जीलत क्या है, रोज़े की फ़जीलत क्या है। तो आइए जानते हैं मुफ्ती AM कासमी साहब से 27 रजब की ख़ास इबादतें क्या है और इसकी क्या हकीकत है। आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 27 रजब आने वाली है और ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। मेल्स के ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए, कॉल के ज़रिए बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब 27 रजब में इबादत कैसे करना चाहिए, 27 रजब की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, 27 रजब में जो 6 रकात नफल पढ़े जाते हैं, कोई 8 बताता है, कोई 4 बताता है, कोई कहता है सुबह पढ़ो, कोई कहता है शाम को पढ़ो। आखिर इसकी क्या फ़जीलत है, क्या हकीकत है, 27 रजब का रोज़ा इसकी नियत कैसे की जाएगी और 27 रजब के रोज़े की फ़जीलत क्या है। बाज़ लोग कहते हैं हज़ारी रोज़ा इसको, और ये समझा जाता है हमारे माशरे में बहुत सारी गलत फहमी हमारे माशरे में फैली हुई हैं। ये समझा जाता है कि 27 रजब का अगर कोई रोज़ा रख ले तो 1000 रोज़ों के बराबर सवाब मिलता है। बाज़ लोग इसको कहते हैं हज़ारी रोज़ा। तो ये फ़जीलत क्या है, रोज़े की फ़जीलत, नमाज की फ़जीलत, आखिर कोई ख़ास इबादत है क्या 27 रजब की? तो यही सारी बातें हैं जो आज मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। पहली बात तो आप ये समझें कि 27 रजब में कोई भी ख़ास इबादत या कोई ख़ास रोज़ा, जैसे कि हज़ारी रोज़ा कहा जाता है, इसी तरह से कोई ख़ास नफल, क्योंकि कोई भी दिन कोई ख़ास इबादत करनी है ये हमें कौन बताता है? ज़ाहिर है हर चीज़ को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है। जैसे कि तहज्जुद की नमाज़ किसने बताई? हमारे आका ने बताई। इशराक़ की नमाज़ हमारे आका ने बताई। चाश्त की नमाज़ हमारे आका ने बताई। अव्वाबीन की नमाज़ हमारे आका ने बताई। सुन्नत से साबित जितने भी रोज़े हैं वो हुजूर ने हमें बता दिए कि हर महीने में 3 रोज़े रखना चाहिए। इसी तरह से रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, ये हमारे आका ने बता दिए। शव्वाल के रोज़े होते हैं 6, वो भी हमारे आका ने बता दिए। तो जितने भी सुन्नत से साबित चीज़ें, सुन्नत से साबित का मतलब क्या होता है कि इस काम को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, सहाबा ने इस काम को किया है और करने का हुक्म दिया है, बुज़ुर्गों ने इस काम को किया है। किसी भी दिन किसी रोज़े की फ़जीलत ज़्यादा है, किसी भी दिन कोई ख़ास नमाज़ पढ़ी जाएगी, ये कौन बताता है हमें? ज़ाहिर है ये चीज़ें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी कि इस दिन रोज़ा रखने का सवाब ज़्यादा, इस दिन नमाज़ पढ़ने का सवाब ज़्यादा, इस रात में इबादत करने का सवाब ज़्यादा, लैलतुल क़द्र में इबादत करने का सवाब ज़्यादा, तहज्जुद के वक्त नमाज़ पढ़ने का सवाब ज़्यादा। ये सब कुछ हमारे आका ने बता दिया। लेकिन 27 रजब की कोई ख़ास नमाज हो, कोई ख़ास रोज़ा हो, हज़ारी रोज़ा हो, या 27 रजब को रोज़ा रखने का सवाब 1000 रोज़ों के बराबर हो, ऐसा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान फरमाया। हाँ, आप नफल रोज़ा नॉर्मल रख सकते हैं, और 27 रजब में रोज़ा रखने की कोई फ़जीलत बढ़ी हुई हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि 27 रजब में रोज़ा रखने की, नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत ज़्यादा है, यह हमें कौन बताएगा? ज़ाहिर है हमारे आका ने बताया, हमारे आका बताएंगे। क्योंकि किसी भी दिन की फ़जीलत हम नहीं बढ़ा सकते। हम कौन होते हैं? क्योंकि शरीयत तो हमारे नबी बताते हैं ना, सुन्नत हमारे नबी बताते हैं। इबादत किसी दिन ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है, ये हमारे नबी बताते हैं। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई 27 रजब की ख़ास नमाज नहीं बयान फरमाई। 27 रजब का कोई रोज़ा हो जिसका सवाब बहुत ज़्यादा हो कि वो 27 रजब को ही रखा जाएगा, ऐसा कोई रोज़ा हुजूर से साबित नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अक़ीदे की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा अक़ीदा ठीक है तो इबादतों का सवाब मिलेगा। अगर अक़ीदा ख़राब है तो फिर ये इबादतें हम कर रहे होंगे, लेकिन ये इबादत हमारे लिए बवाल बन जाएगी, जहन्नम में जाने का ज़रिया बन जाएगी। जो चीज़ जिस लेवल पर शरीयत ने रखी है उसी लेवल पर हमें रखना चाहिए, और जो अक़ीदा हमारी शरीयत ने बताया है वही अक़ीदा हमें रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे के बात समझाता हूँ कि असर से पहले 4 रकात नमाज सुन्नत होती हैं, ये हमारे नबी ने बताया। ठीक है, सुन्नत होती हैं, और 4 रकात फ़र्ज़ होते हैं। अब अगर कोई सुन्नत को फ़र्ज़ समझने लगे या सुन्नत को
فرض کے برابر درجہ دینے لگے تو ظاہر ہے وہ غلط ہے۔ اسی طرح سے کوئی نفل نماز کو سنت سمجھنے لگے، کوئی نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر سمجھنے لگے، تو اس کو کہا جائے گا عقیدے کا بگاڑ۔ یہ اجازت نہیں ہے۔ آپ نفل کو نفل سمجھ کے کرو، سنت کو سنت سمجھ کے کرو گے، فرض کو فرض سمجھ کے کرو گے تو ثواب ملے گا، تو آپ کی عبادت قابل قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ سنت کو فرض سمجھ کے کرو گے یا نفل کو آپ سنت کا درجہ دے دو گے، کسی دن کی فضیلت بڑھا دو گے، کسی روزے کی فضیلت گھٹا دو گے، ہے نا، بس آپ نے سنا، لوگوں میں چل پڑا، اب 27 رجب کا کوئی روزہ خاص نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو ہزاری روزہ بنا دیا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 27 رجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو ایک چیز نفل تھی، آپ نے اس کو نفل سے بڑھا کر اس کا ثواب بڑھا دیا، اس کو سنت سمجھنے لگے، اس کو ضروری سمجھنے لگے، حالانکہ نبی نے نہیں بتایا۔ کسی بھی چیز کو ضروری بتانا، سنت بتانا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بتاتے ہیں، لیکن ہمارے آقا نے نہیں بتایا۔ اسی لیے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی خرافاتیں، بدعات، رسومات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ 27 رجب میں جیسے ہم اور دنوں میں نفل روزہ رکھتے ہیں ایسے ہی ہم 27 رجب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اور دنوں میں نفل نمازیں پڑھتے ہیں 27 رجب میں بھی ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ روزہ، یہ مینٹلٹی آپ کی بنی ہوئی ہے کہ 27 رجب میں روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو پھر یہ روزہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ لگی کہ کچھ لوگ ہیں جو 27 رجب کو روزہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایسے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کا روزہ توڑواتے تھے اور کہتے تھے روزہ توڑو، روزہ توڑو، کیونکہ عقیدے تمہارے خراب ہو گئے۔ کس نے کہا کہ 27 رجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے؟ تو جب جیسے ہی پتہ چلتا تھا ان کو کہ فلاں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر روزہ توڑواتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدے کا بگاڑ ہے، اس نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ رکھنا چاہیں 27 رجب کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، 26 کو بھی رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، اور نفل نمازیں بھی آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل روزہ بھی آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپ سمجھ رہے ہیں اگر کہ رجب کے پورے مہینے میں 27 رجب کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے اور دنوں کے مقابلے میں، 27 رجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے اور دنوں میں روزہ رکھنے کے مقابلے میں۔ نماز کی یہ جو 6 رکعت یوٹیوب پر بتائی جاتی ہیں، 8 رکعت بتائی جاتی ہیں، یہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 27 رجب کو اس طرح سے 6 رکعت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور دنوں کے مقابلے میں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے۔ اسی لیے کسی بھی حدیث سے، صحابہ سے، بزرگوں سے کوئی خاص روزہ 27 رجب کا نہیں ہے، اور 27 رجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت بھی کوئی بڑھی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے اور دنوں میں آپ رکھتے ہیں تو آپ 27 رجب میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کو نفل ہی سمجھیں، آپ اس کی کوئی فضیلت اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ نہ سمجھیں۔ نماز پڑھنا چاہتے ہیں نو پرابلم پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ 27 رجب کی رات کو جاگ کر عبادت کرنا اس کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ حدیث سے لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے، ورنہ اور جتنی بھی راتیں ہیں وہ نفلی عبادت آپ کی کہلائیں گی، وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ 27 رجب میں خاص طور پر جاگنا اور یہ سمجھنا کہ 27 رجب کو جاگنے کی فضیلت زیادہ ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، اس کا بھی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 27 رجب میں معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی ہے۔ دیکھیے، حضور کو معراج ہوئی ہے، اس پر تو یقین رکھنا لازمی ہے، اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے، لیکن معراج کی ڈیٹ پتہ نہیں ہے، ڈیٹ میں بڑا اختلاف ہے۔ علماء اکرام کے 35 اقوال موجود ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوئی، بعض کہتے ہیں اس میں ہوئی، بعض کہتے ہیں اس مہینے میں ہوئی، پھر ڈیٹ میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اس ڈیٹ میں ہوئی، بعض کہتے ہیں اس ڈیٹ میں ہوئی۔ تو معراج حضور کو ہوئی ہے یہ تو بالکل طے ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ڈیٹ کیا ہے یہ ڈیٹ طے نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ 27 رجب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے، تو صحابہ اکرام کے زمانے میں 27 رجب کتنی بار آیا؟ لیکن صحابہ اکرام سے روزہ رکھنا، راتوں میں جاگنا اور یہ سمجھنا کہ 27 رجب کو کوئی خاص نماز ہے، کوئی خاص روزہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نارمل آپ جب چاہیں
نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے عقیدے کو درست کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی اصلاح کریں اور اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے بیچ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، ہزاری روزہ، اب جیسے ہی جیسے ہی 27 رجب قریب آ گیا نا، تو اب یوٹیوب پر کلپ آنا شروع ہو جائیں گی، 27 رجب کا روزے کا طریقہ، نمازوں کا طریقہ، تو لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو چیز حضور سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، جو فضیلت حضور سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو جو چیز جس لیول پر ہے اسی لیول پر ہمیں رکھ کر کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ